بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے کہ دنیا کے نوجوان کیا کر رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کے نوجوان یعنی یوتھ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 7 اگست کو جو واقعہ جو انقلاب بنگلہ دیش میں رونما ہو چکا تھا، تو ان میں مین کردار جو کس نے ادا کیا تھا وہ تھے نوجوان۔ نوجوانوں کو حقوق نہ ملنے پر انہوں نے احتجاج کر دیا اور ابو سعید نے قربانی دے کر اس 15 سال کی مضبوط حکومت کو 5 ہفتے کی مسلسل احتجاج کی وجہ سے جن میں نوجوانوں نے اپنے بھرپور شرکت کی تھی ان کو ختم کر دیا۔ یعنی اگر نوجوان اپنے آپ کو پہچانے تو وہ 15 سال کی مضبوط حکومت کو بھی وہ 5 ہفتوں میں ختم کر سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو بنگلہ دیش کے اس انقلاب پر نظر ڈالیں۔ تو اگر عوام یعنی نوجوان اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو ہمارے پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے نوجوان، ہمارے یوتھ یہ کیا بنگلہ دیش کے نوجوان سے کم ہیں؟ لیکن نہیں، ہمارے نوجوان وہ خواب سے بیدار نہیں ہوتے، وہ ابھی بھی نیند میں سو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ٹک ٹاک وغیرہ، ہمارا نوجوان کرتے کیا ہے؟ ہمارا نوجوان اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس سوچ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ہم نوجوانوں کو کوئی سوچ میسر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوان وہ کوشش کرتا ہے مگر وہ کوشش بیکار کے لیے یا کرتا ہے یا وہ کوشش بیکار کی جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں یوتھ کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ جب ایک قوم کا یوتھ بیدار ہو جائے تو وہ قوم ایک بیدار قوم مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے قوم کو آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے عوام کو، اس کے نوجوانوں کو لوگ بیدار لوگ کہیں گے، کیونکہ انہوں نے نوجوانوں نے وہ حکومت ختم کر دی تھی اپنے حقوق کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے پاکستان کے نوجوان اپنے لیے بھی کچھ نہیں مانتے، اوروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اوروں کے لیے یعنی غیر کے لیے، جس کا نہ اسلام کے لیے قربانی دینے کو یہ نوجوان تیار ہے، نہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ مگر اگر وہ تیار ہے تو سیاست پر وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ یہ کیا ہے یار؟ آخر ہمارے نوجوان اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو اس میں مین کردار جو نوجوانوں کو بگڑنے میں ہے وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا ہے، کیونکہ اگر آپ خود نوجوان ہیں تو آپ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کوئی اسلامک کانٹینٹ شیئر کریں گے جس کی وجہ سے آپ مشہور ہو۔ آپ اگر اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہیں گے اس میڈیا پر تو آپ کو اپنے آپ کو ڈانس کرنا ہوگا، اپنے آپ کو فحاش لانا ہوگا، اپنے باپ وغیرہ کی گاڑیاں شو کرنا ہوگا، پیسے کے خلاف، پیسے کے بارے میں آپ نے ویڈیو، جب آپ یہ سب کریں گے آپ بہت مشہور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اسلام کے لیے ویڈیو بناتے ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرتے ہو، تو آپ کو سوشل میڈیا پر سپورٹ بھی نہیں ملے گا، آپ آگے بھی نہیں جائیں گے۔ تو جب ہم یہ معمولی چیز نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارا ویوز نہیں آتا، ہم یاد یہ کنٹینٹ چھوڑتے ہیں، تو ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ حوض کوثر کا پانی کیسے مانگیں گے؟ کیونکہ ہم یہاں ویورز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ تعالیٰ کا دین فروخت کر سکتے، تو قیامت کے دن ہمارے ساتھ اس پیغمبر کا کیا رویہ ہوگا؟ تو ہمیں اپنے یوتھ کو سمجھانا چاہیے، یہ یوتھ کو سمجھانا ہر گھر کا ذمہ داری ہے۔ آج کل باپ اپنے بیٹوں سے اپنے آپ کو جدا سمجھتے ہیں، باپ سمجھتے ہیں کہ میں صرف بیٹوں کے لیے پیسہ کماؤں گا، صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، بیٹوں کے لیے بہترین تربیت بھی کرنا ہے۔ باپو پر یہ لازم ہے کہ اپنے بیٹوں کا صحیح تربیت کرے، لیکن نہ، ہمارے باپ تو سمجھتے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا ہے، ابھی نوجوان ہوئے، ابھی بڑے ہیں، اب اگر اس کے تربیت کے خاطر ہم ڈانٹے کہ یہ گھر چھوڑ لے گا وغیرہ وغیرہ سوچتے ہیں۔ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ آپ کا اس کا خرچہ بھی آپ پر ہے، لیکن اس کا تربیت
وہ آپ پر لازم ہے۔ آپ تو سوچتے رہیے کہ اس کا شادی تو مجھ پر ہے، میں شادی کروں گا، لیکن آپ نے تو تربیت نہیں کی، آپ نے تربیت نہیں کہ وہ کل آپ جیسا بن جائے گا، شادی کرنے کے بعد وہ باپ بنے گا اور آپ جیسا بن جائے گا، اپنے بیٹوں کا تربیت نہیں کرے گا۔ تو جب یہ اس طرح سسٹم چلے گا تو جب اس کے بچے نوجوان ہوگے تو ہاں وہ ہمارے ملک کے نوجوان ہوگے، بیکار کے لیے کوشش کریں گے، بیکار کے لیے کوشش، کسی اور کے لیے وہ کوشش کریں گے، اللہ کی دین کے لیے ان کے ساتھ ٹائم بھی نہیں ہوگا، ان کے ساتھ صرف 15 سیکنڈ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا صرف تلاوت سنیں۔ آج کل کے مسلمانوں کو آپ کا خیال ہے کہ جب اذان وہ سنتے تو وہ اس غور سے نہیں سنتے، وہ سنتے ہیں کہ کب یہ اذان ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کا بھرپور اپنے گھروں سے شروع کریں، جو ہمارے گھروں میں نوجوان ہیں ان کا بھرپور اسلامی تعلیمات کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ان کے زندگیوں کو بدل ڈالے۔ تو جب آج سے ہم یہ شروع کریں گے تو جو نوجوان 2033 میں ہوگا وہ خام خواہ اسلام کے وفادار ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہوگے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو سمجھے، اور قرآن مجید میں بھی نوجوان کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے قوم سے صرف کچھ نوجوان ایمان لائے تھے۔ اور سورہ کہف میں بھی ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ نوجوان تھے انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تھا۔ تو یہ نوجوانوں کا کردار ہے۔ آج کل نوجوان سمجھتے ہیں کہ یار ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے دین کی طرف رجوع کریں گے، یا اس جوانی میں دین پر عمل نہیں ہو سکتا، تو یہ سب غلط خیالات ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے نوجوانوں کو اصلاح کرنا چاہیے۔ صرف نوجوانوں کا نہیں، ساروں کا اصلاح ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص نوجوانوں کا اصلاح ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔